میں ایک منٹ دیکھوں یہ ہو گیا. یہ تو کچھ تھوڑا تھوڑا آپ نے کیا تھا، ہدی للمتقین و ہدی للناس. جی اچھا چلو یہ بھی میں بتا دوں نا. ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا یہ آپ لوگوں نے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھو آپ نے خود سینڈ کیا تھا میرا انٹرویو، تعارف کر انٹرویو میں ایجوکیشن تعریف، قرآن کس طرح محفوظ ہے، ٹیرف کیا ہے، درآمدات کیا ہیں، قرآن میں کتنے انبیاء کے نام ہیں، کس کا نام زیادہ ہے، قرآن ہدی للمتقین ہدی للناس کیا مطلب ہے، ڈی موتیا یہ نا. اچھا ہاں چلو وہ بھی میں حل کروں گا. یہ بھی نہیں یہ بھی آپ نے سینڈ کیا، ادھر آیا بھی ہے نا، آپ کا ہے نام ہے، آپ نے سینڈ کیا تھا. بہرحال میں یہ بھی بتا دوں پھر اس کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. دیکھو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ایجوکیشن کی تعریف کریں نا. ایجوکیشن کی تعریف تو ہم نے ابھی کر دی نا، وہ تو آپ لوگوں کو ابھی یاد ہوگی ایجوکیشن کی تعریف، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے کہ قرآن کس طرح محفوظ ہے. تو قرآن تو محفوظ اس طرح ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ نے اس کا خود جو ہے نا وہ ذمہ لیا ہے. کس نے ذمہ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ، کہ ہم نے اس کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت. ٹھیک ہے، ایک تو یہ آیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کئی طرح سے جو ہے نا وہ محفوظ ہے. ایک تو سینوں میں محفوظ ہے، میں نے اس کو حفظ کیا گیا ہے. ایک عمل کے اعتبار سے بھی کیا ہے، محفوظ ہے، کہ اس کے ہر آیت پر جو ہے نا وہ عمل بھی کیا جاتا ہے، اول سے لے کر آخر تک. یعنی یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچائے. کس طرح پہنچایا ہے؟ تواتر کے ساتھ وہ ہم تک جو ہے نا وہ. اور تواتر کی کتنی شرائط تھی؟ ہاں جی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی نا. یعنی نہیں 5 نہیں 3 ہے، قرأت متواتر اور قرأت شاذہ. ہاں 3. کون سے؟ دوسرا نہ او ہو، یہ جو ہے نا یہ تو آپ حدیث کی تواتر کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا قرأت متواترہ کی بات کروں. قرآن مجید کو قرأت متواترہ اور ایک قرأت شاذ ہے. قرأت متواترہ کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے. یہ جو آپ کے ہمارے سامنے جو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید یہ قرأت متواترہ ہے. اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں نہیں تھی میں نے بتائی تھی. کیوں نہیں؟ پرسوں بھی بتائی تھی. اچھا میں ابھی بتا دوں، میں نے کیوں نہیں بتایا، ابھی میں بتا دوں آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا. میں نے پہلے یہ بولا تھا کہ قرأت متواترہ کی شرط ہے کہ وہ تواتر سے نقل ہو، وہ آیت ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرے کہ مصحف عثمانی کی مطابق ہو، بولا تھا کہ نہیں؟ پھر آپ لوگ کہتے ہیں سر نہیں بولا تھا. اور تیسرے میں نے یہ بھی بولا تھا کہ وہ کسی لغت کی، عربی لغت کے مطابق ہو، بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ ہاں یہی ہے قرأت متواترہ اور قرأت شاذہ. قرأت شاذہ وہ ہوتا ہے جس میں ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط نہ پائی جائے تو وہ قرأت شاذہ ہے. اور قرأت متواترہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ 3 شرائط ہو. پہلی شرائط یعنی تواتر کے ساتھ آیا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تواتر کے ساتھ ہو. دوسری بات ہے کہ مصحف عثمانی کے مطابق یعنی لغت قریش میں ہو. اور تیسری یہ ہے کہ وہ کسی عربی لغت کے مطابق بھی ہو، یعنی لغت کے اگینسٹ بھی نہ ہو. تو یہ 3 شرائط ہیں قرأت متواترہ کے، یہ وہ ہو گیا. تو دیکھو یہ محفوظ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا. جی نہ ایک بھی نہ ہو، یہ تینوں اتفاقی ہے، یعنی یہ لازمی ہوں گے. اس میں ایک بھی نہ ہوگا نا تو قرأت متواترہ نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ قرأت شاذہ ہوگا. پھر جس طرح ہم نے حدیث متواتر صحیح لذاتی حدیث کے لیے 5 شرائط وہ کی تھی نا، 5 شرائطوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو پھر وہ صحیح لذاتی ہی حدیث وہ نہیں بنے گا. اچھا اس کے بعد ہے کہ ٹیرف کیا ہے. یہ ٹیرف تو میں نے کئی دفعہ بولا ہے، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا. درآمدات پر جو لگتا ہے. درآمدات کیا ہے؟ درآمدات تو وہ ہوتا ہے نا، ایک ایکسپورٹ ہوتا ہے، ایک امپورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اپنے ملک میں چیزوں کو منگوانا، کسی اور ملکوں سے جو آ جاتی ہے اس کو ہم درآمدات کہتے ہیں. مثال ہم کسی کو چینی منگوائے یا ہم کسی اور ملک سے گاڑی منگوائے تو یہ ہمارے درآمدات ہوں گے، ٹھیک ہے نا.
اچھا، اس کے بعد سوال ہے قرآن میں کتنے انبیاء کرام کا نام ہے؟ قرآن میں ٹوٹل 26 انبیاء کرام کے نام آئے. کتنے آئے ہیں؟ یہ کسی نے 25 کا 25 غلط ہے، 25 غلط ہے، 26 ہے. کتنے ہیں؟ 26 ہے. دیکھو اس میں 25 غلط ہے، 26 صحیح ہے. 26 ہے نا، 25 نہیں ہے. نہیں کئی جگہوں پر ہے 25 پہ، لیکن وہ غلط ہے جو، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے. وہ 25، ہاں وہ جو 25 ہے نا، 25 آدم علیہ السلام کا ذکر بھی 25 دفعہ آیا ہے، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 دفعہ آیا ہے، اور اس طرح نوح علیہ السلام کا ذکر 43 دفعہ آیا ہے، اور اس مریم کا وہ پتہ نہیں، وہ مریم 136 دفعہ آیا ہے. آسان ہے نا، میں نے بتا دیا، یہ لکھ دینا، میں بتاتا ہوں آپ کو نا. 136 دفعہ 40 صورتوں میں 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، 25 دفعہ آدم علیہ السلام کا ذکر، 25 دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، 43 دفعہ نوح علیہ السلام کا ذکر، 67 یا 69 دفعہ، یہ دو یا 67 یا 69 دفعہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. یہ یاد رکھیے. تو بھائی یہ اتنی، یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے بھائی، آپ ذہن میں رکھیں. اچھا جی، اس کے بعد سوال ہے کہ کس کا نام زیادہ ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ 40 صورتوں میں 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے بعد سوال کیا ہے؟ قرآن میں ہدی للمتقین اور ہدی للناس کیا مطلب؟ اچھا یہ میں بتاتا ہوں. کس کا؟ 25 دونوں کا 25. اچھا ایک بات یہ بھی ہے نا، یہ جو انہوں نے ذکر کی انٹرویو میں کہ ہدی للمتقین اور ہدی للناس میں کیا آپ میں کسی کو پتہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، اگر آپ میں کسی کو پتہ ہے. یہ قرآن مجید جو ہے نا ہدی للمتقین ہے، متقین اور ہدی للناس، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ قرآن مجید جو ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس میں ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس میں صرف متقین کے لیے ہدایت ہے تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ اس میں ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور دوسری جگہ کو خصوصیت کے ساتھ جب یہ ذکر آیا ہے کہ ہدی للمتقین کی، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین لوگ ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی دیکھو نا، یہ ہم سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں پرہیزگار بھی ہے، غیر پرہیزگار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہے، سب ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ متقین.